حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا نا کسی کو دینے کے لیے دینار تول رہا ہے، تو جو دینار تھے نا ان کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی، کیونکہ تول کے دینے تھے کسی کو۔ تو ظاہر ہے مٹی کی قیمت تو کچھ بھی نہیں، اور دینار تو دینار تھے، لیکن وہ نا دیناروں کی جو اوپر نقش ہوتا ہے نا بنا، ان پہ مٹی لگی ہے۔ تو اب وہ بچہ کر کیا رہا ہے کہ ہر دینار کے اوپر سے نا مٹی صاف کر رہا ہے تاکہ دیناروں کے وزن میں مٹی نہ تلے۔ ظاہر ہے جس کو اس کے ساتھ تو زیادتی ہو گئی، مٹی کی کوئی قیمت نہیں، دینار دینار ہے، تو ہر دینار کے اوپر سے مٹی صاف کر رہا ہے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، میرے بیٹے تیرا یہ عمل کہ تو دیناروں کے اوپر سے مٹی صاف کر رہا ہے تاکہ مٹی بھی دیناروں کے وزن میں نہ تل جائے، تیرا یہ عمل 2 حج اور 2 عمرے کرنے سے افضل ہے۔ تیرا یہ عمل 2 حج اور 2 عمرے کرنے سے افضل ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے ہمارا حال عجیب ہے یار، کم بھی تو لو۔ یہ آج بھی تقریباً حضرت دودھ لینے جاؤ نا دکانوں پہ، تو وہ جو جس سے وہ دودھ دیتے ہیں حضرت، تھلوں میں چب ہے اور سائڈاں تے بھی چب نہیں حضرت، نیچے سے بھی نا اس کو دبا کے وہ اوپر کر دیا گیا، اور ویسے بھی اس کو نا چھوٹے چھوٹے، کم تو لو، ملاوٹ کرو حضرت، اور پھر کیا کرو، پھر عمرے پہ چلے جاؤ۔ لیکن وہ کیا فرما رہے ہیں کہ تیرا صرف یہ عمل کہ تو دیناروں کے اوپر سے مٹی صاف کر رہا ہے، یہ 2 حج اور 2 عمروں سے افضل ہے۔ کبھی کبھی حضرت کوئی اس طرح کا ولی ملتا ہے۔ ہم حضرت ادھر کو نارووال سائٹ پہ گئے، سردی بڑی زیادہ، تو کچھ چائے پینے کا پروگرام ہمارا بنا، ہم اترے، ہم نے چائے کے لیے کہا، تو نظر پڑی تو دکان پہ نا تھوڑی سی برفی بھی رکھی تھی، کوئی بزرگ تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ حضرت کو تھوڑی سی برفی بھی دے دیں ساتھ۔ تو میں نے حضرت اس بندے کو دیکھا کہ اس نے جب ترازو، چھوٹی سی وہ ترازو تھا، تو اس سائڈ پہ نا انہوں نے کاغذ رکھا اور اس کے اوپر برفی کے ٹکڑے رکھے، لیکن اس سائڈ پہ بھی انہوں نے کاغذ رکھا، اس کے اوپر پھر انہوں نے بٹے رکھے۔ یہ رب کا ولی تھا جی، وہ رب کا ولی تھا، کیونکہ کاغذ بھی تو برفی کے وزن میں تلنے لگا تھا نا ساتھ۔ کاغذ کے پیسے تو تھوڑے سے تھے، برفی 1200 روپے کلو تھی ادھر۔ انہوں نے جب اس سائڈ پہ نیچے کاغذ کا ٹکڑا رکھا کہ ظاہر ہے ترازو تو گندا تھا نا، تو اس کے رکھ کے اس کے اوپر انہوں نے برفی کے ٹکڑے، اب اس سائڈ پہ انہوں نے صرف وہ بانٹ، جس کو ہم پنجابی میں کہیں گے وٹے، وہ ہم نے میرے خیال سے پاؤ برفی لی ہے، لیکن انہوں نے کیا انہوں نے حضرت اس سائڈ پہ بھی کاغذ رکھ کے اس کے اوپر حضرت انہوں نے بانٹ رکھے۔ میں نے کہا اے جے ولی حضرت جی رب دا ہے، کیسا تول پورا ہے حضرت، کہ اگر ادھر کاغذ رکھا ہے تو پھر ادھر بھی کاغذ، تاکہ برفی کے پیسے لگیں حضرت، کاغذ کے پیسے برفی کے پیسے میں نہ لگیں۔ لیکن افسوس حضرت آج یہ رنگ ہمارے پاس نہیں رہے، جدہ جدہ جتھے جتھے دا لگا دا کوئی باز نہیں آتا۔ نہیں بیٹا، حلال کھاؤ، اپنے تول پورے کرو حضرت۔ اللہ معاف فرمائے حضرت جی، کون سی چیز ہے حضرت جی، اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ آپ فلٹر پہ چلے جائیں تو حضرت لوگوں کا رش لگا ہے صاف پانی پینے کا، جو ذرا اور لینڈ لارڈ ہیں انہوں نے اپنے گھر نیسلے لگوا لی ہے، ایکوا فینا لگا رکھا ہے، اور پانی آ رہے ہیں۔ اگر پوچھو
تو سب عام سے عام بندے کو جو بالکل بھی پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی آپ کو آگے سے پورا فلسفہ سنائے گا ذرا جی گندے پانی کے جو نقصان پہ ہے، جی گندا پانی پینے سے لیور خراب ہوتا ہے، گندا پانی پینے سے جو ہے نا وہ کڈنی خراب ہوتی ہے، گندا پانی پینے سے یہ ہوتا ہے، آپ کو پورا حضرت 15 منٹ کا مضمون ہر بندہ سنائے گا گندے پانی کے۔ لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ گندے پانی کے نقصان کو تو ہر بندہ مان رہا ہے، لیکن گندے رزق کے نقصان کو کیوں نہیں مان رہے حضرت؟ حالانکہ گندا پانی تیرا لیور اور تیری کڈنی خراب کرے گا، لیکن گندا رزق تیری نسلیں خراب کر دے گا، تیرا بیج خراب کر دے گا، تیری نسل کو تباہ کر دے گا گندا رزق۔ لیکن کیا ہے، گندے پانی کے نقصان کو مان رہے ہیں سارے، لیکن گندے رزق کے نقصان کو فرمایا بیٹا صرف تیرا یہ دینار کے اوپر سے مٹی صاف کرنا، تیرا یہ دینار کے اوپر سے صرف مٹی صاف کرنا کہ کہیں مٹی دیناروں کے وزن میں نہ تلے، یہ 2 حج اور 2 عمروں سے افضل عمل ہے۔ اس لیے حضرت بہت دھیان رکھو، حضرت بہت دھیان رکھو، حضرت اپنا رزق صاف کرو۔ میں کہتا ہوں حضرت حلال کی جو برکتیں ہیں وہ تو نسلوں میں چلتی ہیں، لیکن حضرت جی فی زمانہ جو حلال کی کوالٹیاں ہیں، جو حلال کے فوائد ہیں، ان میں سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ حلال بڑھتا ہے حضرت جی، حرام بڑھے گا نہیں کبھی بھی حضرت جی، حلال بڑھے گا حضرت، یہ پھلتا ہے، یہ پھولتا ہے، یہ آگے چلتا ہے حضرت، حرام کبھی نہیں بڑھے گا، اس میں بے سکونی ہوگی، اس میں سکون نہیں ہوگا، حلال پھیلے گا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ شخص حاضر ہوا اور آ کے عرض کی، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میری جو روزانہ کی سیلری ہے نا وہ 10 روپے ہے، لیکن پوری نہیں پڑتی، بڑی مشکل سے گزر بسر ہے، ادھار لینا پڑتا ہے، آپ کچھ عنایت فرمائیں کچھ۔ بھئی یہ جتنے فیس بک پہ وظیفے چل رہے ہیں نا، یہ وظیفے تب کام آئیں گے جب آپ کما کے حلال لاؤ گے حضرت۔ اللہ کا نام لینے سے حرام میں برکت نہیں آتی کبھی بھی۔ یہ ایسا دم کوئی ایجاد نہیں ہوا کہ آپ وہ بکری آپ کتے پہ کریں تو وہ بکری بن جائے۔ وہ جتنے فیس بک پہ وظیفے لکھے پڑے ہیں نا جی رزق میں اضافہ وہ تب ہوگا جب پہلا کام تو یہ کرے گا کہ تو کما کے گھر میں حلال لائے گا، وہ بڑھے گا اس وظیفے سے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ سنتوں کے بعد 100 بار پڑھیں، یہ اس سے حلال بڑھے گا۔ تو اب کما کے گھر لائی حرام رہا ہے، تو اب گھر میں لائی سود رہا ہے، تو بھائی سبحان اللہ و بحمدہ سے سود میں تو نہیں نا برکت آنی کوئی بھی، سود تو جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ بھائی سورہ یاسین سے، سورہ واقعہ سے اس رزق میں اضافہ ہوگا جس میں تول پورا ہے، جس میں دھوکہ نہیں دیا گیا، جس میں ملاوٹ نہیں ہوئی، جس میں کم نہیں تولا گیا، جس میں فراڈ نہیں ہوا، جس میں ریت نہیں ملائی گئی، جس میں کنکر نہیں ملائے گئے، وہ ان وظائف سے بڑھے گا۔ وہ جو ہے ہی گندا ہے اس نے کیا بڑھنا اس وظیفے سے، اور بڑھتا ہے، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں اتنی، لیکن پہلی شرط حلال بڑھے گا، حرام نہیں بڑھے گا۔ تو وہ انہوں نے اس کی اللہ کے رسول کوئی نگاہ نبوت تھی جی، وظیفے والی بات تو آئی بعد میں، پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وجہ کیا ہے۔ 10 روپے بڑے معقول پیسے ہیں اور نہیں پوری پڑ رہی 10 روپے میں، نگاہ نبوت تھی جی، دیکھ لیا معاملہ۔ آپ نے فرمایا تو اس طرح کر کے جا کے اپنے مالک سے کہے کہ میری جو روزانہ کی سیلری ہے نا، جو روزانہ کے میرے پیسے ہیں وہ 7 روپے کر دو۔ اب وہ عرض یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام 10 روپے لے رہا ہوں روزانہ کی مزدوری اجرت، پوری نہیں پڑ رہی، ادھار لینا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ اس طرح 10 میں پوری نہیں پڑ رہی، کو وظیفہ عطا کریں، کو برکت کی دعا فرمائیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام آگے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تو 7 کروا لے، ٹینر پہ جا کے اپنے اور کٹا۔ انہوں نے آگے سے کچھ عرض نہیں کیا، سمعنا و اطعنا، وہ چلے گئے، جا کے اپنے مالک سے کہا میرے روزانہ کے جو پیسے ہیں وہ 7 روپے کر دے۔ مالک تو خوش ہو گئے، ٹینر پہ
بچ گئے اس کو. لیکن لکھا یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ حیران رہ گئے. پہلے 10 روپے ہونے کے باوجود ادھار بھی لینا پڑتا تھا اور بھی بڑے معاملے, لیکن اب 7 روپے بھی ختم نہیں ہوتے. 7 روپے بھی ان سے ختم نہیں ہوتے, بچ جاتے ہیں روزانہ. بڑے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا جا کے عرض کیا. اللہ کے رسول پہلے 10 روپے تھے, پوری نہیں پڑتی تھی, ادھار لینا پڑتا تھا, ختم ہو جاتے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جا کے 7 کروا دے, 3 کم کروا. حالہ دل میں خیال تو آیا تھا 7 میں پوری نہیں پڑ رہی, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, لیکن ماننے والے تھے وہ. میں نے جا کے 7 کروا دی. اللہ کے رسول علیہ السلام اب تو 7 ختم ہی نہیں ہوتے, میں دونوں ہاتھ کھول کے اس کو خرچ کر رہا ہوں, ختم ہی نہیں ہوتے, بس بچ جاتے ہیں روزانہ. میرا دسترخوان بھی وسیع ہو گیا ہے. اللہ کے رسول اس میں کیا حکمت ہے؟ تو نگاہ نبوت نے جو چھپی بات دیکھ لی. آپ نے فرمایا اصل میں بات یہ تھی, تو لے تو 10 روپے رہا تھا, لیکن کام تو صرف 7 روپے کا کرتا تھا. تو 3 روپے کی بیچ میں سستی ہو جاتی تھی, 3 روپے کی بیچ میں تھوڑی سی. تو یہ وہ جو 3 روپے کی سستی تھی نا, یہ اس کی بے برکتی تھی کہ جس وجہ سے کام نہیں بن رہا تھا, کیونکہ وہ 3 روپے سستی والے آ رہے تھے بیچ میں, سستی ہو جاتی تھی تھوڑی سی کام. ادھر دیکھا نا ہم بھی کرتے ہیں ادھر بڑی سستی. یہ جو ہے نا اللہ تو مسائل کے حوالے سے تو سلسلہ بڑا سخت ہے, لیکن ہم کرتے ہیں سستی. میں نے اس لیے کہا کہ تو لے بھی ساتھ جا کے جتنے کا کام کرتا ہے, کیونکہ اب جتنا تو کام کرتا ہے پیسے بھی تجھے آ رہے ہیں, اور یہ بالکل حلال ہے. اور حلال میں اللہ نے یہ کوالٹی رکھی ہے کہ حلال بڑھتا ہے, حلال پھیلتا ہے, حلال پھولتا ہے. یہ جتنے وظیفے حضرت آپ پڑھ رہے ہیں نا, جتنے وظیفے میں رزق کے لیے پڑھ رہا ہوں, پہلی شرط یہ ہے کہ وہ رزق ہو حلال. حضرت سورہ یاسین کی برکت پھر اس میں شامل ہوگی, سورہ واقعہ کی برکت پھر اس میں شامل ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی برکت پھر اس میں آئے گی. اگر ہے ہی حرام تو پھر اس میں, اس لیے جیسے حضرت گندے پانی کے نقصان کو مان رہے ہو نا, گندے رزق کے نقصان کو بھی مان جاؤ حضرت. اور پوری حضرت ہم کوشش کریں کہ اپنا تول پورا کریں, کوشش کریں حضرت جھوٹ نہ بولیں, کوشش کریں. کسی نے کہا تھا چپ کریں صبر کریں تے ہیرے مل سن, اس طرح کا کوئی میاں صاحب کا, چپ کریں تے موتی مل سن, صبر کریں تے ہیرے, چپ کریں تے موتی مل سن. اب دیکھو نا حضرت یہ گرمی بڑھ رہی ہے, تو چپ کر رہا میاں, تیرا گرمی کہنا کو گرمی ٹر جانی ہے, گرمی تو رہنی ہے. تو ایویں ہی اپنے وہ نامہ اعمال میں شکوے اور گلے لکھوا رہا ہے. یہ گرمی آنے لگی ہے نا, یا تو بتاؤ کہ میرے اور آپ کے گرمی کرنے سے چلی جائے گی. چپ کریں تو موتی مل سن, موتی لے کیوں پڑا کرنے لے. مئی بھی گرمی ہے, جون بھی گرمی ہے, جولائی بھی گرمی ہے, اگست بھی گرمی ہے, سپٹمبر بھی گرمی ہے. چپ کر تو موتی لے, تو باقی بول نہیں تو پیا بول نہیں, تیرے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. چپ کریں تو موتی مل سن, صبر کریں تو ہیرے. جس رنگ میں رکھا ہے کوشش کرو, باقی جس رنگ میں اس نے رکھا ہے. عرض کی جب وہ دیتا ہے تو ہم شکر کرتے ہیں, جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں, ہم اس کے فیصلے پہ راضی ہیں. فرمایا اگر تمہارا یہی حال ہے تو رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو. اس لیے حضرت جی اپنے بچوں کو بٹھاؤ, اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ. یہ بڑی ابتدا میں یہ ایک بزرگ ہوئے شیخ سلیمان بن علی رحمۃ اللہ تعالی, آپ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور عرض کی حضرت کچھ نصیحت کریں حضرت. کہا کرو حضرت جی. وہ چلے ہو کسی عالم کے پاس جاؤ, کس کو حضرت کو نصیحت کرو. حضرت یہ بڑا چنگا در ہے علماء کا در,
حضرت جی جڑا کوئی جس کو تو ماٹھا کم از کم تینوں اے نہیں کہنے لگا کہ سنوکر کھیڈے جا، تینوں کو گل چنگی دسے گا، تو تجھے یہ نہیں کہنے لگا کہ شراب پی، کوئی گل چنگی دسے گا۔ حضرت پیار کرو علماء کے ساتھ، جب بھی ان کے پاس جاؤ کوئی موتی لے کے آؤ، بڑے موتی ہیں ان کے پاس، حضرت کوئی نصیحت کرو، کوئی گل دسو۔ میں کہتا ہوں کتنا سونا دور تھا جب لوگ بزرگوں کی بارگاہ میں جا کے یہ عرض کیا کرتے تھے حضرت کو نصیحت کرو۔ حضرت اب تو لوگ حضرت جی چیک کرنے آتے ہیں ہمیں بھی، مصباحی صاحب دیاں مچھاں کیویں دیاں نے، انہاں دی پگ کیویں دی ہے، میریاں مچھاں میری پگ چھڈ، کوئی لے جڑا میرے کول اللہ نے مینوں نور دیتا ہے، میں اپنی پگ تے مچھاں دا چیک کرنے آتے ہیں لوگ، چیک نہ کرنے جایا کرو، چیک نہ کرنے جایا کرو حضرت، اپنے آپ کو چیک کرو حضرت۔ میرا معاشرہ پھر ادھر فیل ہوا ہے، جدھر حضرت جی 4 بندے بیٹھے ہیں نا، کوئی اس طرح کی سوچ ہم میں نہیں رہی کہ ہم ایک دوسرے کو کہیں یار میری غلطیاں دساں تیرے نزدیک میرے کیڑی غلطی۔ 4 بندے بیٹھے، رشید کو، مجید کو، رفیق کو، بشیر کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ او بھائی رفیق اپنی قبر میں جائے گا، مجید اپنی قبر میں جائے گا، بشیر اپنی قبر میں جائے گا، رشید اپنا جواب خود دے گا، رفیق اپنا جواب خود دے گا، مجید اپنا جواب خود دے گا۔ سلیمان تو اپنی فکر کر، تو نے اپنا جواب دینا ہے، تجھ سے تو نہیں رشید مجید رفیق کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو کیوں بیٹھا ان کو ڈسکس کر رہا ہے؟ غیبت کا گناہ وکھرا ہے، اگر وہ بات ان میں موجود ہی نہیں ہے، بہتان کا گناہ وکھرا ہے، چگلی کا گناہ وکھرا ہے۔ کیا حضرت اس طرح نہیں ہے جہاں ہم 4 بندے بیٹھے ہیں کہ ہم دوسروں کو ڈسکس نہیں کر رہے؟ بھائی خود کو ڈسکس کر میاں، برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ نو پھول۔ جہاں 4 بندے بیٹھے ہیں حضرت، موضوع اپنی ذات نہیں ہے حضرت، موضوع وہ ہے جو ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی 1000 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے، موضوع وہ ہے جو ہو سکتا ہے انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، موضوع وہ ہے جو ہو سکتا ہے کویت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور بھائی اس نے اپنا جواب دینا، تو اپنا دینا میاں اپنا۔ دیکھو نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، چھوٹا نام ہے، فرمایا کوئی نبی نہیں میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، لیکن اگر میرے بعد یہ ممکن ہوتا کہ کوئی نبی آ سکتا، میں خاتم النبیین ہوں، اللہ نے نبوت کا دروازہ مجھ پہ بند کر دیا، ختم ہو گیا سارا۔ اگر یہ ممکن ہوتا، ممکن ہی نہیں، اگر یہ ممکن ہوتا تو میرے عمر میں یہ وصف موجود ہے کہ میرا عمر نبی ہوتا ہے۔ لیکن لکھا ہے کہ وہ بزم، وہ محفل، جتنی دیر تک پردے کا حکم تھا نبی پاک علیہ السلام نے وہ منافقین اسی طرح بیٹھا کرتے، لیکن جب آرڈر آ گیا پھر ایک منافق کو اٹھایا گیا، منافقین کی علامات بیان کی گئیں، جس میں یہ علامت پائی جائے وہ منافق ہے۔ لکھا جی اس دن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں نبی ممکن نہیں، اگر ہوتا تو عمر نبی ہوتا، لیکن ذرا دیکھیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آپ اس محفل میں موجود نہیں تھے حضرت، بعد میں حاضر خدمت ہوئے۔ جب وہ محفل ختم ہوئی، وہ بزم ختم ہوئی، اپنے اختتام پہ پہنچی، صحابہ علیہم الرضوان اپنے گھروں کو نکلے، نبی پاک علیہ السلام سے اجازت لے کر، ایک وہ صحابی جو اس وقت اس محفل میں موجود تھے، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے گئے اور کہنے لگے آج میرے محبوب علیہ السلام نے منافقین کی علامات بیان کی ہیں۔ کچھ معاملہ اس طرح کا بن گیا کہ عمر اس وقت حاضر خدمت نہیں تھا، میں نہیں سن سکا کہ میرے محبوب نے کیا کیا علامتیں بیان کی ہیں کہ جس میں وہ پائی جائیں وہ منافق ہے۔ میں موجود نہیں تھا، آپ موجود تھے، آپ نے تو سنا، اور آپ عمر کو جانتے بھی ہیں، عمر کا دن، عمر کی رات، عمر کی خلوت، عمر کی جلوت، عمر کی خرید و فروخت، سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ ذرا دیکھ کر بتائے تو صحیح، ان علامات میں سے کوئی علامت عمر میں تو موجود نہیں ہے؟ تو ایویں رشید مجید رفیق کو ڈسکس کر رہا ہے، میاں اپنا آپ ڈسکس، اور تجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ٹھیک ہے اب وقت نہیں ہے کہ میں کسی کو پوچھنے جاؤں، تجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ سلیمان کو سلیمان سے زیادہ کون جانتا ہے؟ آپ تو مجھے اتنے ہی جانتے ہیں نا، یہ جو جمعے میں حضرت میں آ کے کوئی 20-25 منٹ کی سپیچ کرتا ہوں یا نماز پڑھیں گے، خطبہ دوں گا، اس کے بعد آپ مجھ سے ملاقات کریں گے، بس اس کے بعد کیا ہوں وہ مجھے پتہ ہے حضرت، میرا گھر کیسا ہے، میری تنہائی کیسی ہے، آپ کو تو نہیں پتا کوئی۔ سلیمان کو سلیمان سے زیادہ کون جانتا ہے؟ سلیمان اپنے آپ کو دیکھ بھائی، تو نے نہیں رشید رفیق کا جواب دینا، تو کیوں بیٹھا اپنا وقت ضائع کر رہا ہے؟ سلیمان کو ڈسکس کر کہ 40 سال عمر ہونے کو آئی سلیمان کی، ابھی تک کوئی بات نہیں بن سکی، ابھی تک سلیمان میں ایسی کوئی بات نہیں
کہ جس سے پتہ چلے کہ سلیمان سے سلیمان کا اللہ اور اس کے رسول راضی نہیں. نکالو حضرت یہ آتے ہیں اپنے آپ میں سے، اپنے آپ کو ڈسکس کرو، چھوڑو یہ باتیں.